دونوں بھائی اپنے والد کا آخری دیدار کرنے اور ان کی میت کو کندھا دینے کے لیے ایمرجنسی میں جمعہ رات کو ایک مسافر بس میں کوئٹہ سے پنجاب کے لیے روانہ ہوئے تھے، لیکن یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہوا۔ یہ کہانی ہے پنجاب سے تعلق رکھنے والے دو جوان بھائیوں جابر نذیر اور عثمان نذیر کی، جو اپنے والد کی تدفین کے لیے اپنے آبائی علاقے دنیا پور جا رہے تھے، لیکن جمعہ رات کی رات کو نامعلوم مسلح افراد نے بلوچستان کے ضلع ذوب میں دیگر 7 مسافروں کے ساتھ فائرنگ کر کے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ شدید صدمے سے دوچار ان کے بھائی صابر نذیر نے فون پر BBC اردو کو بتایا کہ ایک پیارے کے ہمیشہ کے لیے بچھڑنے کا صدمہ برداشت نہیں ہوتا، لیکن ہمارے گھر سے تو ایک ہی روز میں 3 جنازے اٹھے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ہی دن میں بیک وقت 3 جنازوں کے اٹھنے کا جو صدمہ ہے اس کو الفاظ میں بیان تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم اسے اللہ کی مرضی اور رضا سمجھتے ہیں۔ ذوب میں دیگر 7 افراد کے ساتھ مارے جانے والے دونوں بھائیوں کی شناخت جابر نذیر اور عثمان نذیر کے ناموں سے ہوئی تھی۔ ان کا تعلق پنجاب کے علاقے دنیا پور سے تھا۔ وہ دونوں جوان تھے، لیکن تاحال ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان کے بھائی صابر نذیر نے فون پر بتایا کہ جابر نذیر ان سے بڑے تھے اور ان کی منگنی ہو چکی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے دونوں بھائی 6-7 سال قبل کاروبار کی غرض سے کوئٹہ گئے تھے اور وہاں انہوں نے برتنوں کی ایک دکان کھولی تھی۔ صابر نذیر نے مزید بتایا کہ والد کے جنازے کو کندھا دینے کے بجائے دونوں بھائیوں کی لاشیں ہمارے گھر پہنچیں اور ایک ہی دن میں چند گھنٹوں کے وقفے سے ہمارے گھر سے 3 پیاروں کے جنازے اٹھے۔ ان کا کہنا تھا کہ والد اور بھائیوں کی تدفین ایک ساتھ نہیں ہو سکی، کیونکہ بھائیوں کی لاشیں پہنچنے میں تاخیر ہو رہی تھی، جس کے پیش نظر والد کی تدفین صبح کی گئی جبکہ دونوں بھائیوں کی تدفین شام کو کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ملک کے لیے پہلے ہمارے اکابرین نے قربانی دی، اب ہمارے نوجوان اس کی بقا کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ جمعہ رات کے روز ضلع ذوب میں پنجاب اور بلوچستان کے درمیان شاہراہ پر ناکہ بندی کے علاوہ مسلح افراد نے قلات اور مستونگ میں بھی قومی شاہراہوں پر ناکہ بندی کی تھی۔ ضلع مستونگ اور بلوچستان کے بعض دیگر علاقوں میں معدنیات لے جانے والی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، تاہم ذوب کے علاوہ کسی اور مقام پر انسانی جانوں کے نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ سرکاری حکام کے مطابق افغانستان اور خیبر پختونخوا سے ملحقہ بلوچستان کے سرحدی ضلع ذوب میں سارا ڈاکئی کے علاقے میں ناکہ بندی کے دوران مسافروں کو بسوں سے اتارا گیا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر ذوب نوید عالم نے بتایا کہ جمعہ رات کے روز شام 5:30 بجے کے قریب کوئٹہ سے پنجاب جانے والی 2 مسافر بسوں کو اس علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے روکا اور ان میں سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 9 مسافروں کو اتارا۔ ان میں سے 2 افراد کو ایک اور 7 کو دوسری مسافر بس سے اتارا گیا۔ اس کے بعد ان کو قریب میں ایک نالے میں لے جایا گیا، جہاں سب کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا۔ گولیاں ان کے جسم کے مختلف حصوں میں لگی تھی۔ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر 2 ویڈیوز بھی گردش کر رہی تھی، جن کی اسسٹنٹ کمشنر نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اسی واقعے کی ہیں۔ ان ویڈیوز میں مسلح افراد کی جانب سے روکی جانے والی مسافر بسوں میں سے ایک کا ڈرائیور یہ بتا رہا ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے شاہراہ کوسرا ڈاکئی کے مقام پر بند کیا تھا۔ ڈرائیور نے مزید بتایا کہ مسلح افراد نے ایک بس سے 2 مسافروں کو جبکہ دوسری بس سے 7 مسافروں کو اتارا۔ ایک اور ویڈیو میں کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان مسافر بتا رہے ہیں کہ جس میں وہ سوار تھے، مسلح افراد نے اس میں سے ایک ایک کر کے مسافروں کی شناختی کارڈ کو دیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بس کی فرنٹ کی سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ مسلح افراد نے میرے شناختی کارڈ کو دیکھا لیکن مجھے چھوڑ دیا، جبکہ بس میں بعض مسافروں کو اتار دیا۔ اتارے جانے والے مسافروں کے چلے جانے کے بعد انہوں نے فائرنگ کی آواز سنی۔ انہوں نے بتایا کہ روڈ کے کھلنے کے بعد جب بس روانہ ہوئی تو وہ لوگ بس میں نہیں تھے،
جن کو مسلح افراد نے اتارا تھا۔ سرکاری حکام کے مطابق بعض مسافروں نے یہ بتایا کہ مسلح افراد پڑھے لکھے نظر آ رہے تھے اور بعض مسافروں سے انہوں نے انگریزی زبان میں بھی بات کی۔ اس واقعے کا مقدمہ ذوب میں سی ٹی ڈی تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ بلوچستان اور پنجاب کے درمیان ریل کے علاوہ مختلف زمینی راستوں سے بھی آمد و رفت ہوتی ہے، لیکن ڈیرہ غازی خان کے راستے بلوچستان اور پنجاب کے درمیان شاہراہ پر سفر کسی اور شاہراہ کے مقابلے میں کم وقت میں طے ہوتا ہے۔ بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد لورالئی اور ڈیرہ غازی خان کے درمیان اس شاہراہ پر سنگین بدامنی کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، لیکن ابتدا میں اس شاہراہ پر کالعدم بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کی جانب سے لورالئی اور ڈیرہ غازی خان کے درمیان سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں کے علاوہ ان مال بردار گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے جو کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے کوئلہ پنجاب لے کر جاتی ہیں۔ تاہم گزشتہ 1.5-2 برسوں سے اس شاہراہ پر مال بردار گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے علاوہ مسافروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ برس اگست کے مہینے میں اس شاہراہ پر ضلع موسیٰ خیل میں مسلح افراد کی جانب سے متعدد گاڑیوں سے 22 افراد کو اتارنے کے بعد ان کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ ان میں سے 20 کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے تھا۔ اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی تھی۔